ارجعی الی ربک ارجعی الی ربک، میرا بندہ اب میری طرف آ جا۔ ایک ہوتا ہے آ جا اور دوسرا ہوتا ہے واپس آ جا۔ آ جا میں انتظار کا مطلب نہیں ہوتا، اور واپس آ جاؤ، کب واپس آؤ گے؟ واپس کے لفظ میں امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارجعی، میں تیری آس لگا کے بیٹھا ہوں۔ وہ اتنا شہنشاہ جو نہ جگہ کا محتاج، نہ زمانے کا محتاج، نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ بیوی کا محتاج، نہ بچوں کا محتاج، نہ وہ کسی سنگی ساتھی کا محتاج، نہ کسی لشکر کا محتاج، نہ وہ عرش فرش کا محتاج، نہ وہ نبیوں کا محتاج، نہ وہ ولیوں کا محتاج، نہ وہ انسان جنات کا محتاج، نہ وہ جبریل اسرائیل میکائیل اسرافیل کا محتاج، نہ وہ کرسی کا محتاج، نہ وہ لوح و قلم کا محتاج، نہ وہ آگ پانی مٹی ہوا کا محتاج۔ وہ کہتا ہے واپس آ جا، واپس آ جا۔ تم کسی نوکر کو نکال دو، وہ آ کے معافی بھی مانگے گا تو جا جا جا، نہیں میں نہیں تینوں رکھنا، اور اس کی ساری زندگی نافرمانی کرو، ساری زندگی اس کی طرف سے پکار ہے آ جا آ جا میرے بندے، آ جا آ جا، اور میں قربان جاؤں۔ تم کسی سے لڑ پڑو، پھر اس کے معافی مانگنے جاؤ، وہ تمہیں کہے گا آؤ جی شیخ صاحب، میاں صاحب، چودھری صاحب، یا وہ دروازہ نہیں کھلوائے گا، نوکروں سے کہے گا کہہ دو گھر میں نہیں ہے چلا جائے، مجھے اپنی شکل نہ دکھا۔ والدین کہتے ہیں اولاد کو نکل جاؤ، ہمیں اپنی شکل نہ دکھاؤ، اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ 1000 سال نہیں، کروڑ سال زندگی لے کر گناہ کر، کروڑ سال، اور زندگی کے آخری لمحوں میں تجھے میں یاد آ جاؤں اور تو کہے کہ میں جاؤں اپنے رب کو راضی کروں، تو میں کیا کروں گا؟ تلقیتہ من بعید، میں آگے باہیں کھول کے اس کا استقبال کروں، باہیں کھول کے استقبال کروں۔ میں نے مانچسٹر میں بیان کیا، یہ حدیث بیان کی کہ آسمان تک گناہ چلے جائیں تو جتنے مرضی کیے ہوں، ایک دفعہ کہو یا اللہ توبہ، اللہ سارے معاف کر دے گا، کیونکہ توبہ کے بغیر تو شمر حسین کو تم نے برابر کر دیا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف حسین اور اہل بیت کا پاک خون بہہ رہا ہو، اور ایک طرف شمر خنزیر وہ تلواریں لہرا رہا ہو، تو دونوں کو اللہ ایک کرسی پہ بٹھا دے گا۔ این تو بے انصافی کوئی نہیں میرے رب دی بارگاہ آ جا۔ تو ایک نوجوان آ گیا میرے پاس مانچسٹر بیان، کہا جی کیا اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، سارے معاف کر دے گا؟ میں نے کہا ہاں۔ نہیں میرے بہت زیادہ گناہ ہیں۔ میں نے کہا تیری عمر کیا ہے؟ کہنے لگا 35 سال۔ میں کہا تیرے گناہ اگر تیرے گھر دی چھت تک نہیں گئے، وہ تو کہہ رہا ہے آسمان تک لے آ تو میں معاف کر دوں گا۔ اس کی معافی کو دیکھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، معاف کرنا اس کی خوشی ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا فائدہ ہے؟ ان تشکروا یرضہ لکم، تم میرے شکر گزار بنو میں راضی ہو جاؤں، تم 1 کرو گے میں 10 دوں گا۔ یہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ قانون تھا۔ یہی آیت ہمارے لیے بھی آئی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ درود پڑھو اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ یہ تو نے سب کو دیا ہے، میری امت کو زیادہ دے، زد امتی۔ ٹھیک، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا۔ اپنی امت سے کہو مجھے قرضہ دیں، میرے اوپر خرچ کریں، آج بنیر پہ خرچ کرو، سوات پہ خرچ کرو، ان پہاڑوں پہ خرچ کرو، جتنا دے سکتے ہو دو۔ ہماری فاؤنڈیشن وہاں کام کر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جتنا آپ دے سکتے، کسی کی بھی فاؤنڈیشن کو دو، لیکن ہماری فاؤنڈیشن اللہ کے فضل و کرم اوپر پہاڑوں پہ جا کے لوگوں کو گھر بنانا شروع کیے ہیں جو کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے۔
تو اللہ نے کہا کون ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مینوں قرضہ دیو، یہاں تو قرض حسنہ کا مطلب ہے کہ جس لئے کوئی اگر قرض دار قرضہ مانگے تو ہنس کے دکھا دیو۔ ان کی اللہ کی قسم، ان کی وہ تجوریوں میں پیسے پڑے ہوتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، اگلے ہفتے آوے آجے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اس پیسوں پہ ایمان نہ بیچو، اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، تجارت کو حلال کر لو، حلال کر لو، صحیح کر لو۔ رب دکان نہیں ہے، 8 بازار نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، لوہا مشین دھاگا نہیں ہے، رب اللہ ہے۔ رب بولو، رب، اور زور سے رب، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے۔ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک، 7 زمین آس بنائے میں نہیں تھکا، تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ انی لم انس من عصانی فکیف بمن اطاعنی، جو میرے نافرمان ہیں میں ان کو نہیں بھولتا، تم میرے ماننے والے تمہیں کیسے بھولوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے، میرے نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ تو گل کوئی صاف نہیں ہوئی، تھوڑی صاف کر کے ہور دے میری امت نو۔ اللہ نے کہا ٹھیک، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اچھا میرے حبیب، آپ کی امت کی ایک نیکی، 1 روپیہ، ایک نیکی 700 گنا کر کے لکھوں۔ اتنا بڑا پروفٹ تو ہیروئن بیچنے میں بھی نہیں ہے کہ 1 روپے کی پوڑی بیچو اور 700 روپے مل جائیں۔ اللہ کہہ رہا 700 دوں گا، 700۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ، آپ ہمارے سامنے اب تھے، ہم آپ کے پاؤں چومتے، آپ کا ماتھا چوم، آپ کیا احسان کر گئے اپنی امت پر، پھر ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے، زیادہ فرما، زد امت۔ تو پھر اللہ نے کہا چل حساب کتاب چھڑ لے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ فیصل آباد میں جو آپ کی امت کے صبر والے ہیں، ایران میں، عراق میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، جہاں جزیروں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں، دیہاتوں میں، کچے گھر، پکے گھر، چھوٹے گھر، بڑے گھر، امیر، غریب، مالدار، جو صبر والے ہوں گے، مرد عورت، ان کے لیے کوئی حساب نہیں ہے، بے حساب دوں گا، بے حساب۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ تو جس کے خزانے کم ہی نہ ہوں، ہمیں تو دینے کے لیے لینا پڑتا ہے۔ میرے پاس، میں پچھلے 40، یہ فاؤنڈیشن تو اب بنی، میں تو پچھلے 40 سال سے اپنے علاقے کے غریب لوگوں کی مدد کرتا چلا آ رہا ہوں۔ جب وہ زیادہ ہو گئے تو پھر فاؤنڈیشن بنائی کہ میرے اکیلے کے بس کا نہ رہا، تو مجھے تو لینا پڑتا ہے اپنے اسباب سے لے کر، پھر میں آگے دیتا ہوں، اور میرا اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا ہی نہیں پڑتا، اس کا حکم ہی سب کچھ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کل سونے دی اٹا پہی ہوئی ہیں تو بچوں کٹ کٹ کے دیندہ ہے۔ ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کشتی پہ سوار ہونے لگے، تو وہ 1 دینار لے رہا تھا مسافروں سے، کشتی والا۔ جب یہ آنے لگے تو ان کے کپڑے تھے وہ صوفیاء والے، پرانے عجیب سے۔ اس نے کہا بابا پہلے پیسے دے پھر چڑھا۔ باقی تو کسی سے، جیسے یہ بسوں والے اندر بٹھا کے پھر پیسے مانگتے، تو وہ اندر بٹھا کے پھر پیسے لے رہا تھا۔ جب کہا پتہ نہیں ہے تو کوئی شے ہے بھی صحیح کہ نہیں، کہا بابا پہلے پیسے دے پھر اوپر چڑھ۔ کہا کتنے پیسے ہیں؟ کہا 1 دینار کا۔ ٹھیک۔ تھوڑا پیچھے ہوئے، جہاں وہ چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوتے ہو نا ریت کے اوپر، وہاں 2 نفل پڑھ کے سلام جو پھیرا تو سارے پتھر سونے کے دینار بن گئے۔ کہنے لگے ہک وچوں چال ہے، دعا چاہیا تیرے سرے تھپڑا ہوئے۔
اس نے کہا جی میں یہ بھی نہیں لیندا، میں تو پتہ ہی کوئی نہیں تسی کی بلا۔ تو اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ بھئی سٹور کیتا پیا ہے، کنک دا سٹور ہے تے مکئی دا سٹور ہے، کپاہ دا سٹور ہے، نہیں، اس کا امر، اس کا حکم ہی سب کچھ ہے، جس چیز کو چاہے جو کر لے۔ دنیا تو چھوٹی سی ہے، جنت میں جو ہمیشہ کے لیے دے گا کوئی کمی ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اکیلا ہے، کوئی آگے پیچھے کوئی نہیں، اللہ الصمد، وہ سب سے بے نیاز ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سارے نبی، سارے ولی، سارے رسول، میرے حبیب، سارے اولیاء، سارے امام میرے اللہ کے محتاج ہیں، اس لیے اللہ کو پکارو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد کے لیے پکارنا تو اس کو پکارو، اس کو آنے میں دیر نہیں لگتی، وہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ دور کتنا ہے میں نے ابھی بتایا ہے، آنکھ دیکھ نہیں سکتی، خیال جا نہیں سکتا، اور قریب کتنا ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس شاہ رگ سے بھی زیادہ میں تیرے قریب۔ تو اردو ہے، دنیا میں 6010 زبانیں بولی جاتی ہیں، میں نے پڑھا تھا ایک کتاب میں 6010، ساری زبانوں میں سارے اکٹھا بولیں، کہتا سب کا پورا سنوں گا، سب کا چاہا سب کو دے دوں گا، اور تیرے رب کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئے گی۔ السماء، بے نیاز ہے، کوئی اوپر نیچے نہیں، کسی کے محتاج نہیں، محتاجگی ہوتی ہے کوئی اوپر بھی سلسلہ ہو، کوئی نیچے بھی سلسلہ ہو۔ لم یلد ولم یولد، کیا سورہ اخلاص ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد، کوئی اس کا باپ نہیں، اوپر سے بھی پاک ہے، نیچے سے بھی پاک ہے۔ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے۔ ما مسنا من لغوب، کہ میں نے 7 زمین آسمان بنائے اور مجھے ذرہ برابر تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ ولا یعودہ حفظہما، کیا خوبصورت عربی زبان ہے۔ یہ مزدور ہوتے ہیں نا، مزدور جب یہ بوری اٹھاتے ہیں تو وہ کرتے ہیں اوپر ٹرک تے بوری چڑھانی ہوندی ہے نا، کہتے ہیں اس کو عربی میں وعدہ کہتے ہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے میں 7 زمین آسمان کی حفاظت کرتا ہوں، میرے منہ میں کدی نہیں نکلیا، میں تازہ دم، میں فریش، میری طاقت کو زوال نہیں، ملک کو زوال نہیں، زندگی کو زوال نہیں، میرے خزانوں کو زوال نہیں، میری عزت کو زوال نہیں، میرے اقتدار کو زوال نہیں، میری کبریائی کو زوال نہیں، میری بادشاہی کو زوال نہیں۔ سب بادشاہوں کی قبریں جا کے دیکھو، ان پر کوئی پیشاب کرنے والا بھی کوئی نہیں، چے جا کے کوئی فاتحہ پڑھے، اور میرا رب ازل ہے، ابد ہے، زندگی موت میرے لیے، شکلیں صورتیں میرے لیے، ہر شکل سے پاک ہے، ہر رنگ سے پاک ہے، ہر بو سے پاک ہے۔ سوچنا چاہو نہیں سوچ سکتے، دیکھنا چاہو نہیں دیکھ سکتے، جنت میں دکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، لاڈلے، اللہ سے ضد کر لیا کرتے تھے۔ اب میرے نبی نے کہا کان موسیٰ نبی دلال، دلال کہتے ہیں لاڈلے کو، کہ موسیٰ اللہ کے لاڈلے نبی تھے۔ وہ کہنے لگے جب اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے تو پھر بھی کہا نہیں ویکھنا ہے۔ آپ نے کہا میری جرت کبھی نہ ہوتی، اگر اللہ کہتا نہیں دیکھ سکتے تو میں کہتا نہیں میں پھر بھی ویکھنا ہے۔ یہ موسیٰ کا لاڈ تھا، ارنی انظر الیک، اللہ تینوں ویکھنا ہے زمین پہ۔ کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، نہیں میں ویکھنا ہے۔ کہا یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی صفت اللہ نے بنائی، اور پھر کہا چلو میں تجلی ڈالتا ہوں،
پہلے اللہ کی تجلی کی طاقت سمجھو. میرے نبی کا فرمان ہے اگر اللہ عرش کے اوپر سے ایک تجلی ڈالے تو جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح، قلم، ساتواں، چھٹا، پانچواں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، پہلا آسمان، آسمان کے فرشتے، نیچے اتنی بڑی کائنات، یہ سب راکھ بن جائیں گے. راکھ، سوا، چولہے دی سوا بن جائیں. اور اللہ نے میرے حبیب کو کہا آجا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تیرے لیے میں اپنا پردہ ہٹاتا ہوں، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، تو مجھ سے بات کر میں تجھ سے بات کروں. صرف ایک ہمارے نبی کو یہ شان حاصل ہے، باقی کوئی نہیں. جبریل نے آج تک نہیں دیکھا، اسرائیل نے نہیں دیکھا، میکائیل نے نہیں دیکھا، اسرافیل نے نہیں دیکھا. میرے محبوب نے دیکھا، میرے محبوب نے دیکھا، محمد مصطفیٰ.